إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سامعین ذی وقار، آج ہم نے دو باتوں کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے، اور ان دونوں کا تعلق ہمارے عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان اور عقیدے کا سوال اسلام میں پہلا سوال ہے۔ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ بنیادی اور سب سے پہلا مسئلہ ہے۔ یہ ٹھیک ہو جائے تو اگلی منزلیں آسان ہیں، اور اگر اس میں گڑبڑ ہو جائے تو عمل کی جو پوری عمارت ہے جو اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہمیں نجات دلا سکے۔ ایمان اور عقیدہ جو ہے، اس کے ہر گوشے کو سمجھنا اور اس کو اچھی طرح سے معلوم کر کے اپنے ذہن و فکر میں پیوست کرنا اور راسخ کر لینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو آج وہ جو عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں دو چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ پہلی بات کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمارا تعلق اور رشتہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ تعلق اور جو رشتہ ہے یہ کن بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ گنتی کی بنیادیں، جیسے عمارت کچھ پلرز پہ، ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے، اور وہ پلرز اور ستون اگر گر جائیں تو عمارت بھی گر جاتی ہے، اور ان میں سے ایک گر جائے کمزور پڑ جاتی ہے، دوسرا گر جائے اور کمزور ہو جاتی۔ تو یہی نوعیت ہے۔ تو ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں، اور یہ ہے دوسری بات۔ پہلی بات یہ کہ ہمارا ان سے تعلق ہے کیا۔ یہ دو باتوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے لیے مذاکرہ، اس کو بار بار ذہن نشین کرنا، بار بار سننا، پھر بار بار سنانا اور آگے پہنچانا، یہ ہے جس سے ایمان ڈیولپ ہوتا ہے، یہ ہے جس سے انسان کا اسلام اوپر آتا ہے۔ تو پہلی چیز ہمارا ان سے رشتہ کیا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سلسلہ اسلام سے نسبت قائم ہو جائے۔ یہ جملہ میں نے ایسے ہی بہت سارے جملوں میں سے ایک نہیں استعمال کیا، اس لیے کہ آپ اس کو یاد کر لیں۔
تو صحابہ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا تعلق ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے سلسلہ اسلام سے وابستہ ہونا قطعی طور پر، انگریزی میں جس کو کہتے ہیں نا کیٹیگوریکلی، قطعاً کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہے سلسلہ اسلام سے نسبت اختیار کر لینا، سلسلہ اسلام سے وابستہ ہو جانا، یہ ہے مسلمان ہونے کا مطلب۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نمازی ہو جائے، بات کو ذرا سمجھنا ہے آج۔ یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، یہ نہیں ہے کہ وہ نیک بن جائے، یہ نہیں ہے کہ وہ برائیاں چھوڑ دے، یہ اس کے اندر یہ چیزیں بعد کے مرحلوں میں شامل ہیں۔ لیکن مسلمان جب ہم کہتے ہیں، اور کہنے کے بعد کیا مطلب کہ میں غیر مسلم نہیں ہوں، میں یہودی نہیں ہوں، عیسائی نہیں ہوں، مجوسی نہیں ہوں، کافر نہیں ہوں، مشرک نہیں ہوں۔ جب ہم مسلمان کہتے تو مطلب یہی ہوتا ہے نا مسلمان کہنے کا، کہ مسلمان کہا تو کوئی حد فاصل اور حد امتیاز کھینچ دی کہ میں یہ ہوں اور وہ نہیں ہوں، ورنہ پھر نام رکھنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہوتا۔ میں نام رکھ کے بھی وہی سب کچھ ہوں جو سب ہے، تو پھر نام کیوں رکھا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب ہم اپنی شناخت رکھتے ہیں، جب ہم اپنی پہچان وضع کرتے ہیں، اس کا مقصود کیا بتانا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اب یہ دیکھ لو کہ یہ پہچان، یہ شناخت، یہ اوصاف جس کے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو باقی ہیں۔ یہ ہوتا ہے نام رکھنے کا مطلب۔ تو ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، غیر مسلم نہیں ہے۔ یہ جو مسلمان ہوتا ہے جو غیر مسلم نہیں ہوتا، اس کے لیے واحد شے ہے، اور وہ کیا ہے؟ سلسلہ اسلام سے وابستہ ہو جانا۔ وہ جو باقی چیزیں میں نے گنوائی ہیں نا، اچھی اچھی چیزیں، وہ تو باقیوں میں بھی ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ یہودی بھی سچ بولتا ہوگا، عیسائی بھی جو ہے وہ دیانت سے کام کرتا ہوگا، اور بہت سے لوگ ہیں یہودیوں عیسائیوں کی تعریفیں کرتے سنے ہوں گے آپ، اور فی الواقع ہیں دنیا میں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہودی ہونے کا مطلب ہے کہ سارے ڈاکو ہو جاؤ، اور یہودی ہونے کا مطلب ہے ظلم کرنے لگ جاؤ، یہودی ہونے کا مطلب ہے سارے جھوٹ بولنے لگ جاؤ۔ ایسا تو نہیں، خود یہودی بھی کہتے ہوں گے بھئی جھوٹ نہ بولا کرو، دیانتداری سے چلا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو، خیرخائی کیا کرو، کھانا کھلایا کرو بھوکے کو۔ وہ بھی تو کہتے ہیں یا نہیں؟ عیسائی بھی کہتے ہیں۔ بلکہ جو انسان ہے جس کی فطرت مسخ ہو جائے اور اس پہ شیطان کا غلبہ ہو جائے، وہ فرعون بن سکتا ہے، اور وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے ہیں۔ سرکش اور شیطان تھوڑے ہوتے ہیں، وہ اچھی اچھی باتیں چاہنے والے تو سارے ہی ہوتے ہیں۔ یہودی بھی چاہے گا، عیسائی بھی چاہے گا، معتزلہ بھی چاہیں گے، خوارج بھی چاہیں گے، جن کو ہم کہہ رہے گمراہ ہیں وہ بھی چاہیں گے، ارے حق پرست ہے وہ بھی چاہے گا، باطل پرست یہ چاہے گا کہ قتل کرتے رہو ایک دوسرے کو، نہیں۔ بات کو سمجھیں بنیاد سے۔ امتیاز ایک ایسی شے جو ایسا امتیاز کھڑا کر دے، ایسی حد فاصل کھڑی کر دے کہ اب یہ ہے اور وہ نہیں ہے۔ سچائی میں تو دونوں میں مماثلت ہو سکتی ہے، نیکیوں میں مماثلت ہو سکتی ہے، اور میں تو یہودیوں عیسائیوں کا نام لیے گمراہ فرقے، مسلمان کہلانے والے گمراہ فرقے، وہ سارے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، دین کا نام بھی لیتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتے، لیکن یہ حد امتیاز کیا ہے جو اس کے پاس ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، جس سے یہ ممتاز ہوا ہے، جس سے یہ جدا ہوا ہے؟
جس سے یہ علیحدہ ہوا، یہ مسلمان ہے اور وہ غیر مسلمان ہے، یہ حق پرست ہے وہ باطل پرست ہے، یہ کتاب و سنت کا نمائندہ ہے وہ گمراہی پہ چلنے والا ہے۔ یہ جو حد فاصل قائم ہوئی ہے اس کو اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لیں، یہ ایک ہی شے ہے، سلسلہ اسلام سے اس میں اہم سلسلہ اسلام تو ہے ہی ہے، سلسلہ اسلام سے وابستہ ہونا۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب ذرا کھول کے میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں، ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہو، سلسلہ اسلام سے وابستہ نہ ہو، یہ مسلمان ہونے کے بعد اور کہلانے کے بعد بھی اللہ کے ہاں نجات پانے والا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بہت ہی نیک ہو سکتا ہے بہت ہی خیر کا کام کرنے والا ہو بظاہر، سلسلہ اسلام سے وابستہ نہیں ہوا، اس کی ساری نیکی، اس کی ساری خیر جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ بیکار ہے، غیر معتبر ہے، وہ غیر معتبر ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ خوارج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے مسلمانوں میں، وہ نمازیں پڑھیں گے، ایسی نمازیں کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ کون؟ میں اور آپ؟ کس کو کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول صحابہ کو، یعنی ابو بکر و عمر و عثمان و علی، جن جیسی نماز پڑھنے کی صرف ہم دعا اور خواہش کر سکتے ہیں، ان کو کہا حضور نے تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، کیونکہ ان کی نمازیں لمبی، رکوع لمبے، سجدے لمبے، تلاوت لمبی، نمازوں میں رونا دھونا، خشوع آہو بکا۔ بھئی نماز اعلیٰ ترین انہی اوصاف سے ہوتی نا، خشوع زیادہ ہے، خضوع زیادہ ہے، خشیت بڑھ گئی ہے، سجدے میں گیا لمبا ہو گیا، رکوع میں گیا لمبا ہو گیا، دعائیں چل رہی ہیں تو ختم نہیں ہو رہی، یہی نماز ہوتی ہے نا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس پہ انسان رشک کرے۔ فرمایا ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کی قرآن کی تلاوت کے مقابلے میں اپنی تلاوتوں کو حقیر سمجھو گے۔ کیا شاندار تلاوت ہے، قرآن پڑھنے والے خوبصورت اور قرآن سے بڑا تعلق رکھنے والے، لیکن ساتھ ہی حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ ہم کلاب النار، یہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کے کتے ہوں گے۔ بھائی کیا ہوا؟ نیکی تو بہت ہے، ایسی نیکی کون سی شے ہے جو نہیں ہے، نیکی ہونے کے باوجود اللہ کے ہاں غیر معتبر ہو گئے؟ وہی شے جس کو میں آپ کے سامنے ذکر، سلسلہ اسلام سے وابستہ نہیں۔ سلسلہ اسلام کیا ہے؟ میں اور آپ ڈاکومنٹڈ مسلمان نہیں ہیں کہ ہم نے بیٹھ کے، جیسے کیا ہوتا ہے آپ کہیں ملازمت اختیار کرنے جاتے ہیں، آپ کے سامنے ایک وہ معاہدہ رکھ دیتے ہیں ملازمت کا، ایگریمنٹ، آپ اس پہ یوں سائن کرتے ہیں، اس کو فل کرتے ہیں، لو آپ کا ایک ریلیشن شپ قائم ہو گیا، کمپنی کے ساتھ، فرم کے ساتھ تعلق بن گیا۔ یہ ڈاکومنٹڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے، قانونی لیگل ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، کسی جگہ مدرسہ میں گیا، اور وہاں جا کے اس نے رجسٹریشن کروائی، وہ اس ایڈمیشن فارم کو فل کیا، وہاں پہ دستخط ہوئے، طے ہوا، ڈاکومنٹڈ ریلیشن شپ قائم ہو گیا۔ ٹھیک، آپ کسی ملک میں رہنے کے لیے گئے، آپ نے وہاں پہ اپلائی کیا، انہوں نے آپ کو نیشنلٹی دے دی، نیشنلٹی کے لیے آپ سے انہوں نے ڈاکومنٹس فل کروائے، سائن کروائے، سارا پروسیجر پورا ہو گیا، یہ ڈاکومنٹڈ اور لیگل ریلیشن شپ ہے آپ کا بن گیا ان کے ساتھ۔ اسلام سے آپ کی وابستگی یہ وابستگی نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے کہا دیکھو یہ قرآن ہوتا ہے اس کو پڑھ لیا کرو، دیکھو یہ نماز ہوتی ہے اس کو پڑھ لیا کرو، اور دیکھو یہ چند باتیں اپنی زبان سے کہہ لیا کرو، اب آپ مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کا معنی اور مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کوئی ڈاکومنٹ سائن نہیں کیا،
وہ شخص جس نے کتاب و سنت کی کوئی چیز نہیں پڑھی مثلاً، لیکن مسلمان ہوتے ہی آپ نے کہا تو اللہ کی توحید کو مانے گا اور سلسلہ اسلام سے وابستہ ہوگا. یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، یہ جو دوسرا ہے نا، دوسرا اشہد ان محمدن عبد و رسول، یہ سلسلہ ہے. اٹھو یہاں سے 15ویں صدی میں بسنے والے، اب تو نے خود کو مسلمان کہنا ہے، اٹھو یہاں سے 14 صدیاں پیچھے کا سفر طے کرو. اڑ کے نہیں جاؤ گے، جا ہی نہیں سکتے اڑ کے. کہاں سے جاؤ گے؟ پیچھے جاؤ گے، پھر اس سے پیچھے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع الاتباع، تبع الاتباع سے محدثین، اور پھر ہوتے 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 یہ دین تجھ تک پہنچا ہے. اس پورے سلسلے سے تم نے صداقت اور اخلاص کا رشتہ قائم کر لیا. یہ ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا معنی. اب تو مسلمان ہو گیا ہے. یہ ہے مسلمان ہونے کا مطلب. تو کہنے جی توحید میں نے اختیار کر لی، یہ سلسلہ چھوڑیں آپ. تو قادیانی توحید پرستی ہوتا ہے؟ قادیانی توحید نہیں مانتا؟ بالکل مانتا ہے. قادیانی توحید کو مانتا ہے، حتیٰ کہ کتاب اللہ کو بھی مانتا ہے، حتیٰ کہ سنت رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن وہ اس سلسلہ اسلام سے وابستہ نہیں ہو. ایک نیا سلسلہ کھڑا کیا اس نے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے سے جو اس سے وابستہ ہو گیا، پھر اس کی نماز روزہ ہر شے، حتیٰ کہ نماز روزہ تو بڑی بات ہے، اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا مسکرانا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کے رشتے ناتے بھی عبادت بن جاتے ہیں، اس کا سفر حضر عبادت بن جاتا ہے، پھر ہر شے اس کی خیر بن جاتی ہے. اس سلسلے سے جڑ جائے. جب اس سلسلے سے نہیں جڑتا، صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ ساری دنیا کی لذتوں کو ترک کر دیتے ہیں، قربانی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. قربانی پہ نفس کی صفائی کے لیے دنیا کی لذتوں کو چھوڑا، خواہشوں کو چھوڑا، سارا کچھ چھوڑ دیا، بڑی بڑی قربانیاں دے دیں، لیکن پھر بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ نیک اور نیک تر ہونے کے باوجود تمہارا سلسلہ اسلام نہیں تھا. صوفی کوئی بدماش تھوڑی ہوتا ہے، اور یہ معتزلہ کوئی بدماش تھوڑی تھے. نمازیں پڑھتے تھے، نیک تھے، حج کرتے تھے. کیا مسئلہ تھا؟ خوارج کو کیا مسئلہ تھا؟ نمازیں پڑھنے والے جن کے سامنے صحابہ کی نمازوں کو حضور نے کہا حقیر تم سمجھو گے. کیا کیا انہوں نے؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول کی سنت کی روشنی میں ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانیں گے. نیزوں پہ قرآن رکھا، کہنے لگے ہمارا اپنا ہی سلسلہ ہے، ہم فیصلہ کریں گے قرآن کی روشنی میں کیا ہوگا. پیچھے سے جڑنا ختم کر دیا. تو حضور نے فرمایا جہنم کے کتے. تو صحابہ سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ رشتہ کیا ہے؟ سلسلہ اسلام سے نسبت کا رشتہ. یہ جملہ میری خواہش ہے آپ یاد کر لیں. تو ہمارا کیا رشتہ ہے صحابہ سے؟ یہ 4-5 لوگوں کو سمجھ آئیے. سلسلہ اسلام سے وابستہ ہونا کیا ہے رشتہ؟ جو صحابہ سے وابستہ ہوا ہے وہ نجات پا گیا، اور جو وابستہ نہیں ہوا وہ ویسے ہی ہے جیسے غلام احمد قادیانی سے وابستہ ہونے والا. نیک ہے فاجر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے. صوفیاء کے سلسلوں سے منسلک ہونے والا، نقشبندی ہے، سوروردی ہے، قادری ہے، فلاں، بڑا نسبت چھوٹی نہیں. ہم نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، ہمیں نسبتوں سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن نسبت بنانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس سلسلہ نسبت کو آپ نے بائی پاس کر دیا اور چھوڑ دیا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس لیے آپ دیکھیں ذرا قرآن مجید سے 2 چیزوں پہ غور کر لیں. ویسے تو بہت سی چیزیں، اگلی بات پہ میں آنا چاہتا ہوں کیونکہ سمجھ اگر آ جائے رشتہ کیا ہے. سورہ فاتحہ اللہ نے ہر رکعت میں رکھ دی، ہر رکعت میں رکھ دی. ایک حدیث میں آتا ہے لا رکعت، یعنی ایک میں تو آ رہا ہے لا صلاۃ، نماز نہیں ہے اس کی لمن لم تقرأ بفاتحہ الکتاب، لمن لم یقرأ فاتحہ، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی. اور ایک روایت میں آتا ہے اس کی رکعت ہی نہیں ہے جس نے فاتحہ نہیں پڑھی. اچھا سوال یہ کہ فاتحہ میں کیا درس ہے؟ باقی تو اللہ کی تمجید ہے، تمجید ہے.
الحمدللہ رب الحمد رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمجید ہمارے لیے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. آگے کیا کہا؟ صراط الذین. ہر رکعت میں یہ درس دیا ہے. صراط مستقیم کا معنی یہ نہیں ہے کہ فلسفیکلی ڈاکومنٹڈلی تم جو ہے وہ سیدھے راستے پر کھڑے ہو گئے. کوئی تمہیں کہ جی دیکھو یہ 3 4 5 6 چیزیں ہیں, یہ کتابیں ہیں, 5 پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے, یہ حدیث کی شرح پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ. نہیں, صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. وہ سلسلہ اسلام ہے, وہ مسلمانوں کا 1400 سال کا صحابہ سے چلتے ہوئے آج تک آنے والا وہ سلسلہ ہے. وہ سلسلے سے جڑنے کا مطلب ہے صراط مستقیم سے جڑنا. اور یہی ہے جو اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں اہدنا, مانگو مجھ سے اللہ ہمیں اس سلسلے سے جوڑ دے. صراط مستقیم کا معنی سورہ فاتحہ میں سمجھا دیا. صراط الذین انعمت علیہم. اللہ, ہمارے ہاں یہ فتنہ پیدا, اس کی گہرائیوں میں میں نہیں جاتا. ہمارے ہاں مسلک پیدا ہوئے, فرقے پیدا ہوئے, اور انہوں نے اور کوئی زیادہ خدمت کی دین کی یا نہیں کی, یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے, اس میں کوئی غور کرتا رہے, میری دلچسپی نہیں. لیکن جو نقصان ہوا وہ کیا تھا؟ وہ جو سلسلہ اسلام تھا لوگ اس سے ٹوٹ گئے, اپنے اپنے نئے سلسلے کھڑے ہو گئے. حالانکہ ساری نجات اس میں تھی. صراط الذین انعمت علیہم, یہ سلسلہ اسلام ہے. نبیوں سے وعدہ لیا. دوسرا مقام قرآن کا, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. اب لفظ دیکھیں کیا ہے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. ایک پیغمبر کے بعد جب دوسرا پیغمبر آئے گا تو اللہ نے وعدہ لیا سارے نبیوں سے, تو نبیوں کا مطلب ہے باقیوں سے بھی, ہم سب بھی اس کے ضمن میں ہیں. کیا وعدہ لیا؟ کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے. یا یہ نہیں کہا کہ عمل کرو گے, عمل اس میں شامل ہے, یہ نہیں کہ خارج ہے, لیکن وہ بات کی چیز ہے. یہ سلسلہ وابستہ نہ, سلسلے سے وابستہ نہ ہوا, عمل جتنا مرضی کر لے بیکار ہے. سلسلے سے وابستہ ہو جائے, عمل میں کمزوری بھی رہ جائے, انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. قاعدہ تو یہ ہے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. وعدہ لیا اللہ نے. وعدہ کیا لیا؟ جب پیغمبر آئے گا تم پر لازم ہے تم نے اس کے سلسلے سے وابستہ ہو جانا ہے, اس پر ایمان رکھنا ہے اور اس کی نصرت کرنی ہے. ہمارا صحابہ سے یہی رشتہ ہے. سلسلہ اسلام سے جو نسبت قائم ہوتی ہے وہ صحابہ کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتی. اسلام کا سلسلہ ہی نہیں قائم ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے. دین ہم تک کیسے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے, صحابہ کے ذریعے پہنچا. صحابہ کو مائنس کر دیں گے سلسلہ ہی نہیں ہوگا, ٹوٹ جائے گا. ٹوٹے ہوئے مسلمان. اور آج دیکھ لیں نا یہی ہو رہا ہے. جتنا یہ فکر عام ہو رہی ہے صحابہ پر تان کرنے کی, اور حضور نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت کے قریب آنے والے اس امت کے پہلے لوگوں کے خلاف اپنی زبانیں دراز کرنا شروع کر دیں گے, مسلمان ہی نہیں رہیں گے. سیدھا مطلب یہی ہے. قیامت کے قریب لوگوں کا ایمان ختم ہو جائے گا نا, تو پھر یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہوگی کہ یہ بعد والے پہلوں پہ تان کر رہے ہوں گے. اچھا, تان کر رہے ہو تو پھر گویا کہ سلسلے سے جڑے ہوئے نہیں ہو. سلسلے سے جڑے ہوئے نہیں ہو تو اسلام کو کیسے لیا ہے؟ اپنی اپنی فلسفے, اپنی اپنی مرضی سے لیا ہے. تو صحابہ سے ہمارا رشتہ ہے سلسلہ اسلام سے وابستہ ہونے کا رشتہ. جو اس سلسلے سے وابستہ ہو گیا مسلمان ہو, اس سلسلے سے ٹوٹ گیا, نیکی کر رہا ہے برائی کر رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, کرتا رہے جو کر رہا ہے, سب بیکار. جو صحابہ کے سلسلے سے ٹوٹے, نمازیں پڑھ کے اور قرآن کی تلاوتیں کر کے جہنم کے کتے بن سکتے ہیں, تو اس سلسلے سے ٹوٹنے والا اللہ کے ہاں قریب کیسے ہو سکتا ہے اور اللہ کی جنتوں کا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ تو صحابہ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ سلسلہ اسلام سے وابستگی کا تعلق ہے.
مسلمان جس نے ہونا ہے ان سے وابستہ ہونا ہوگا، اور جس کو مسلمان نہیں رہنا وہ پھر ان سے جدا ہو جائے، ان پہ تبرہ کرے، ان سے اظہار لا تعلقی کرے، ان کے خلاف زبانوں کو دراز کرے، گویا وہ اس بات کا اعلان کرے گا کہ میرا یہ سلسلہ تو نہیں ہے، اب کیا ہے وہ آپ خود ہی طے کر لیں۔ جس کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ فماذا بعد الحق الا الضلال، حضور کے بعد، حضور کو چھوڑنے کے بعد گمراہی کے سوا کوئی شے نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا صحابہ سے تعلق۔ اب اس تعلق کی 5 بنیادیں، یہ تو چلیں سمجھنے کی چیز ہے، اگلی یاد کرنے کی ہے۔ یعنی ایسے نہیں کہ بس موٹی موٹی بات ہے بس کر لی اور کر کے اٹھ گئے، جی بالکل جی ہمارا تو اتفاق ہو گیا، جملہ بھی ہم نے یاد کر لیا کہ ہمارا صحابہ سے رشتہ ہے سلسلہ اسلام سے وابستہ ہونے کا، اور چلے گئے۔ نہیں، 5 باتیں ہیں جو اس رشتے کو کھڑا کرتی ہیں۔ اس رشتے کا قیام 5 ستونوں پہ ہوتا ہے، 5 ارکان پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ رکن میرے دل اور دماغ میں قائم ہو گئے ہیں اور میں نے اپنی معاشرت اور زندگی میں ان کو قائم کر لیا ہے، پھر سمجھیے کہ تعلق قائم ہے اور مسلمان ہے، اور اگر نہیں کیا پھر اسلام آپ کا خطرے میں پڑ چکا ہے۔ آپ کا اللہ کا اسلام نہیں، جس کو میں نے اور آپ نے اختیار کر کے خود کو مسلمان ہونے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو صحابہ سے ہمارے تعلق کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اب اس کو یاد کرنا ہے، لفظ لفظ یاد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہے نا ایمان، کہتے ہی اس کو ہے کہ ایمانیات کو یاد کیا جاتا ہے 1 2 3 4 کی طرح، سمجھا بھی جاتا ہے، یاد بھی کیا جاتا ہے۔ بعض دوستوں کے پر جلتے ہیں یاد کرنے سے، اور وہ بس سمجھتے ہیں اپنے من کی، اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں من کی دنیا میں مسلمان ہونے والے، وہ بھی اس سلسلے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی صحابہ سے رشتہ ایسے بنایا ہوا ہے جیسے محلے دار سے ہوتا ہے، محلے دار سے بھی شاید اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ محلے دار کا آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا، کیا کرتا ہے، ابا کون تھا، دادا کون تھا، رشتہ یعنی ان کا خاندان کیا، برادری کیا، سب پتہ ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں صحابہ کون ہے بھائی، کون ہے، کیا تھے، کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، کس طرح انہوں نے دین کو آگے نقل کیا، میں نے کیسے ان سے جڑنا ہے، کیسے استفادہ کرنا ہے۔ یہ اگر میرا موضوع نہیں ہے، اس کا مطلب میرا صحابہ سے اور اسلام کے رشتے سے، اسلام کے سلسلے سے میرا تعلق قائم نہیں ہوا۔ ہم نے تو صحابہ کو ایسے ڈیل کیا ہوا جیسے کو تھرڈ پارٹی ڈیل کرتی ہے، ہم نے تو دین کو بھی، دین سے بھی ہماری ڈیلنگ ایسی ہے جیسے تھرڈ پارٹی کی ہوتی ہے۔ تو اس رویے سے ہم نے باہر آنا ہے۔ صحابہ سے انحراف کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایسے تو نہیں 12,000 صحابہ، 12,000 جلیل القدر صحابہ کے قصے اپنی کتابوں میں درج کیے اور لاکھوں لوگوں کو پڑھائے اور بتایا یہ لوگوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ بھئی ان سے وابستہ نہیں ہوئے، محمد رسول اللہ سے وابستہ ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہندو میرے اور آپ کے پیغمبر کا نام نہیں لے سکتا محمد؟ مطلب یہ ہندو کہنا شروع کر جی ہم بھی محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کہنے لگے جی ہم بھی مانتے ہیں، تو بس کہانی ختم ہو گئی؟ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہے یہ صحابہ اور تابعین کا پورا سلسلہ بھی ماننا ہے۔ جس نے اس کا انکار کیا اس نے محمد الرسول اللہ کا انکار کیا ہے، اس نے اسلام کا انکار کیا ہے، کیونکہ اب اسلام کہاں سے لائے گا؟ اپنی مرضی سے۔ تو جس کے ہاں یہ ریشنل اپروچ ہے، جس کے ہاں اپنی عقل حاکم ہوتی نا، میں وہ اصل لوگ ہیں میں تشریح کروں گا دین کی، وہ اصل میں عام طور پر انہی کے اندر یہ مرض ہوتا ہے، اور یہ انٹرنیٹ پہ پھیلا ہوا جو صحابہ کے خلاف مرض ہے، اس مرض کا وہی لوگ شکار ہوتے ہیں۔ سو اپنی طبیعتوں کا علاج کریں، اکڑی ہوئی بگڑی ہوئی طبیعتوں کو گرائیں، اس سلسلے سے جڑیں، اس سلسلے کی غلامی اختیار کریں۔ میں اور آپ صحابہ کی غلامی میں ہیں اور ان سے تعلق میں ہیں، اور یہ تعلق ہمیں مسلمان بناتا ہے۔ اس تعلق میں دراڑ ہمیں اسلام سے باہر پھینک دیتی ہے۔ اب استدلال تو بہت سی آیتوں سے ہے، میں وقت کی کمی ہے وہ آیتیں چھوڑ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ جو جتنی بات میں نے کی ہے اس کو اللہ نے جا بجا کھول کر بیان کیا ہے، کھول کر بیان کیا ہے، اشارے اور کنائے سے نہیں، کھول کر بیان کیا۔ اور اس سلسلے میں سورہ فتح کی آخری آیت اور اس کی آخری 2 سطروں کو اچھی طرح پڑھ لیں۔
سورہ الفتح 26واں پارے میں اس کی آخری 2 سطریں پڑھ لیں، کھول کر بیان کر دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ تعلق 5 چیزوں پہ کھڑا ہوا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تمام صحابہ سے محبت اور ان کے لیے دعا کرنا واجب ہے۔ تو یہ عقیدے میں نا لفظ یاد کرنے ہوتے ہیں، لہٰذا میرے ساتھ آپ یاد کریں۔ تمام صحابہ سے بولیں محبت اور ان کے لیے دعا کرنا واجب ہے۔ یہ یاد کر لیں، اس کو ذہن کی لوح پہ مرتسم کر لیں۔ اور اس میں تمام کا لفظ بہت اہم ہے، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں، آگے احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے عرض کرتا ہوں۔ تمام کا لفظ بہت اہم۔ تمام صحابہ سے محبت واجب ہے، تمام صحابہ سے۔ اب میری اور آپ کی تو اوقات نہیں بھئی، ہم ویسے تو یہاں ایک لمبی بات ہے کہ ہم محبت کیوں کریں صحابہ سے، جن کے ایمان کی گواہیاں خدا کا قرآن دے رہا ہو، اس سے محبت کرنا کیوں نہیں بنتی۔ اور بخاری شریف میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے، میں وہ عرض کر دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا صحابہ سے محبت کیوں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس ابن مالک حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی۔ کہتے ہیں ایک شخص حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا وما اعددت للساعہ، یہ بتاؤ کہ قیامت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے۔ یہ تمہارا قصہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، تمہارا مسئلہ ہے کہ تیاری کتنی کی ہے۔ کہا جی تیاری یہ ہے کہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں آتی، وہ سلسلہ اسلام سے نسبت۔ اس نے نہیں کہا میں نے جناب کبھی نماز نہیں چھوڑی، میں نے اتنے عمرے کیے ہوئے ہیں، اور میں نے اتنے یتیموں کی کفالت کر رکھی ہے، اور میں اتنا صدقہ کرتا ہوں اور اتنی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ نہیں، صحابہ کو پتا تھا کہ مسئلے کی بنیاد کیا ہے، کور ایشو کیا ہے، کور ایشو، بنیاد کا مسئلہ کیا ہے۔ تو وہ شخص حضور کو کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے جی قیامت کی تیاری تو کوئی زیادہ نہیں ہے، اور ایک بات ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رکھی ہے۔ انس یہ بات سن رہے ہیں اس کی۔ سرور کونین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا محبت کر رکھی ہے؟ فرمایا پھر یہ میری بات یاد رکھنا، المرء مع من احبا، قیامت کے دن آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ کے سامنے اس کا حشر کیا جائے گا۔ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو کون نہیں چاہتا کہ اس کا حشر صحابہ کے ساتھ ہو، کیونکہ صحابہ کا حشر محمد رسول اللہ کے ساتھ ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی یہ سمجھے کہ صحابہ کو مائنس کر کے میرا حشر حضور کے ساتھ ہو جائے گا، تو یہ خام خیالی، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے کون سی گواہی اور برہان پیش کرو گے اس بات پہ کہ صحابہ کو ہٹا کے میرا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے گا؟ تو اچھا اب سنیں ذرا اگلی بات۔ حضور نے فرمایا اللہ المرء مع من احبہ کے لفظ ہیں، دوسری روایت میں کیا ہے کہ انت مع من احببتہ، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ سلسلہ، اس نے بات کی تھی سلسلے کی۔ اللہ جی کو یعنی کو بڑی تیاری تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، سلسلے سے وابستہ ہوں، حضور سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے۔ انس کہتے ہیں، اب یہ انس کہتے ہیں ہم نے جب سے میں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے، میں تو یعنی انس تو کون ہے؟ اللہ اکبر، جو دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، سفر میں بھی رہتے تھے، حضر میں بھی رہتے تھے۔ چھوٹے سے تھے، ان کی ماں ام سلیم حضور کی خدمت میں ان کو دے گئی تھی۔ وہ انس کہتے ہیں جب سے میں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے، کبھی ہمیں کسی بات نے اتنا خوش نہیں کیا جتنا حضور کی اس بات نے خوش کیا ہے۔ پوچھنے والے شاگردوں نے کہا حضرت انس یہ کیا اس میں خاص بات ہے؟ فرمایا خاص بات یہ ہے کہ ہم، انس کہتے ہیں صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں ہم
اللہ کے رسول سے، ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرنے والے ہیں، اگرچہ ہمارا عمل ان جیسا نہیں ہے، تو حضور کی اس بات کا صاف مطلب یہ ہے کہ چاہے عمل ویسا نہیں ہے، ان کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے ہم جنتوں میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ۔ انس وہ ہیں جو حضور اور صحابہ کی قیادت میں 8 غزووں کے غازی ہیں، 8 جہادوں میں شریک ہونے والے۔ اور انس وہ صحابی ہیں جنہوں نے راتوں کی تاریکیوں میں بھی اور دن کے اجالوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی بھرا ہے، اور حضور کی خدمت میں اپنی زندگی کو کھپا دیا، اور اتنا کھپایا اللہ کے رسول خوش ہو کر دعا دیتے ہیں، اللہم اکثر فی اولادہ ومالی، اللہم اکثر اولادہ ومالہ وبارک لہ فی، اے اللہ اس کی اولاد میں بھی برکت دینا، اس کے مال میں بھی برکت دینا۔ اور انس کہتے ہیں لوگوں کے باغ تھے، ان میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا، میرے باغ میں حضور کی دعا کی وجہ سے 2 مرتبہ پھل آتا تھا۔ کہتے ہیں میری اولاد ساری مل ملا کے 100 سے زائد اللہ نے مجھے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹے بیٹیاں عطا فرمائی۔ یہ 8 غزووں کا غازی، دن اور رات میں رسول اللہ کی خدمت کرنے والا، کیا کہتا ہے کہ اس کی نجات ہوگی حضور کے ساتھ ابو بکر و عمر سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ یہ پورا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ میں اور آپ یہ تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ صحابہ سے محبت نہیں ہے؟ اور میں تھرڈ پارٹی بنایا ہوا ہے جی، وہ پرلے محلے میں کوئی رہتا ہے، محبت ہے نہیں ہے، کیا غرض ہے؟ کوئی بات نہیں، چل جائے گا۔ صحابہ سے ایسے اگر زندگی گزر گئی نا کہ بس ٹھیک ہے، محبت ہے نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا فلاں صحابی ہوتے ہیں، اچھا ہوتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، سن کے بات ختم ہو گئی۔ تو وہ جو تعلق اور ریلیشن ہے اس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ تمام صحابہ سے محبت اور ان کے لیے دعا کرنا نہیں، اس لفظ کو چاہتا ہوں سب، تمام صحابہ سے محبت اور ان کے لیے دعا کرنا واجب ہے، واجب ہے، یہ نہیں کہ مستحب ہے، کر لیں ٹھیک ہے، نہ کیا تب بھی کوئی حرج نہیں، واجب لازم ہے۔ دوسری بنیاد صحابہ سے ہمارے تعلق کی کیا ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ کتنے؟ ہاں، یہ تمام بڑا اہم ہے، میں نہیں کہہ رہا ہے، مجھے کیا بھائی، مطلب میں صحابہ میرے رشتہ دار تو نہیں، وہ کیوں تمام؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں کیا فرماتے ہیں؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ اکبر، فرمایا وہ سارے صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہے اور قتال کرتے رہے، اور فرمایا جو فتح مکہ کے بعد اپنا مال خرچ کرتے رہے اور قتال کرتے رہے۔ اب جانتے اس میں سب آ گئے، اس میں حضور کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک جو صحابی ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت میں پہنچ گیا، پھر اسی ایمان کے اوپر اس کی موت آئی، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہونے والے، معاویہ اس میں شامل ہیں، معاویہ کے ابا حضرت ابو سفیان اس میں شامل ہیں، کوئی استثناء نہیں کیا۔ فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ حدید ہے، صحت ضعف کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے جی، یہ حدیث ضعیف ہے جی، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، قرآن کی بات ہے۔ اچھا کوئی شبہ والا شاید شبہ نہ نکال لیتا، اللہ نے اگلے جملے میں بات کے اوپر ایسا یعنی ضابطہ کھڑا کر دیا کہ اب ڈھونڈتے رہو، تمہیں صحابہ کے خلاف بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ فرمایا وَكُلًّا، کیا کہا؟ اب کل کا مطلب کون نہیں جانتا مجھے بتائیں؟ یہ تو اردو میں بھی آ گیا، فارسی میں بھی آ گیا، ساروں نے عربی سے لے لیا۔ یہ وَكُلًّا، یہ فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، اس میں معاویہ بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، ابو سفیان بھی ہیں، بنو امیہ والے، بنو ہاشم والے، بنو حارث والے، بنو سلمہ والے، سارے ہی آ گئے، بیت رضوان والے، بدر والے، احد والے، خندق والے،
فتح مکہ والے سب کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. قرآن مجید میں الحسنى جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب میں لمبی بات نہیں، سورہ یونس کھولے، وہاں الحسنى کا معنی حضور نے خود بیان کیا ہے، میری آپ کی تشریح نہیں ہے، اللہ کے رسول نے خود بیان کیا. الحسنى سے مراد جنت ہے اللہ کی. تو کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ. مجھے بتائیں اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ وعدہ کر دیا ہے وَكُلًّا. تو ہمارے تعلق کی دوسری بنیاد کیا ہمیں سمجھ میں، ہم ساتھ ساتھ خلاصہ کریں گے نا جو یاد رکھنی ہے چیزیں. پہلی بات ہے تمام صحابہ کے لیے محبت اور ان کے لیے دعا کرنا واجب ہے. دوسری بات تمام صحابہ جنتی، کوئی استثناء نہیں، یہ ہے اور یہ نہیں، یہ ہے اور یہ نہیں. کلن کلن. یہ آیت میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو یاد کروائیں، کیونکہ آج کل چونکہ صحابہ کے بارے میں فتنہ پھیل گیا اور ذہن پراگندہ ہو رہے ہیں اور جہالتوں کے گڑھوں میں ڈوب رہے ہیں اور بالآخر جہنم ہے نیچے، جہالت کے نیچے تو جہنم ہے اور کیا ہے. تو سورہ حدید کی اس آیت نمبر 10 کو یاد کریں. تیسرا ہمارے صحابہ سے تعلق کی جو تیسری بنیاد ہے، ذرا سمجھنے والی ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تمام صحابہ قابل اعتماد ہیں. پہلے میں وہ بات کہتا ہوں جو آپ نے یاد کرنی، پھر اس کو میں کھول کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تو اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. تو ذرا بول کے، تمام صحابہ قابل اعتماد ہیں. تمام صحابہ قابل اعتماد، یہ ہمارے ان سے تعلق کی تیسری بنیاد ہے. قابل اعتماد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو دین اللہ کے رسول نے ان کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہوں نے بلا کم و کاست اور بغیر کسی آمیزش کے اور بغیر کسی عصبیت کے اس کو پوری طرح آگے منتقل کر دیا. یہ بات بھی اپنے پاس سے نہیں ہم کھڑیں گے، ہم نے تو اللہ اس کے رسول سے پوچھنا، ہم تو سلسلے کے غلام ہیں، من مانی باتیں نہیں ہم کرتے. دو دلیلیں اس پہ آپ کو ذکر کر رہا ہوں، صرف دلائل تو بہت سارے ہیں، اور دو دلیلوں کے بعد کوئی تیسری میں سمجھتا ہوں دیکھنے کی بھی گنجائش نہیں رہ جاتی. ایک بات ہے اس کائنات کے رب کی، اور دوسری بات ہے میرے اور آپ کے آقا مولا مرشد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے کرتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے حج کیا سن 10 ہجری میں، یہ حضور کی زندگی کا آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے. حضور نے بعثت کے بعد ایک ہی حج کیا ہے. اس حج میں آپ نے مختلف خطبے ارشاد فرمائے. کچھ خطبے جو بنیادی خطبہ تھا وہ تو آپ نے دیا یوم عرفہ 9 ذوالحج کو، لاکھوں یعنی ہزاروں صحابہ آپ کے سامنے تھے، ہزاروں صحابہ. پھر کچھ خطبہ آپ نے دیا اگلے دن 10 ذوالحج کو، یوم النحر، جو قربانی کا دن ہوتا ہے حاجیوں کا، پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن حاجیوں کے لیے عید نہیں، اس دن حج کے ارکان ہوتے ہیں ان میں قربانی، یوم النحر. تو کچھ خطبہ وہاں ارشاد فرمایا اور ان خطبوں میں آپ نے دین بیان کیا. اب اس کا تو موقع نہیں ہے، خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں اس کو، یہ اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں. سب لوگوں کو چاہیے اس خطبے کو یاد کریں، ایک ایک لفظ، نص نص اس کی یاد کریں. نص کا معنی ہوتا ہے ٹیکسٹ، وہ اردو والی نص نہیں، نص اس کے ٹیکسٹ جو ہے، اس کا متن جو ہے اس کا یاد کریں. تو حضور نے دین بیان کیا، سود کے مسئلے بیان کیے، حقوق معاشرت بیان کیے، خانگی زندگی کے اصول بیان کیے، زمانہ جاہلیت کی چیزیں جو آئی ہوئی تھیں اور آ سکتی تھی ان کو بیان کیا، اصولی باتیں. کیا خوبصورت شاندار خطبہ ہے. اچھا وہ خطبہ بیان کر کے کیا فرمایا؟ اب ذرا غور کرنے کی بات. ہزاروں صحابہ موجود ہیں، ہزاروں صحابہ موجود ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا جو یہاں میری باتیں سن رہے ہیں موجود ہیں، یہ دین کی ساری باتیں جا کر ان کو بتا دو جو موجود نہیں ہیں. کچھ سوال پیدا ہو گئے، کچھ سوال پیدا ہو گئے. پہلا سوال، کیا اللہ کے رسول نے استثناء کیا کہ بھئی یہ بنو امیہ والوں نے نہیں بتانی، بنو ہاشم بتائیں گے، اور یہ بنو حارث نے نہیں بتانی، یہ دوسرے جو ہیں قبیلہ اشعر کے بتائیں گے؟
اچھا انہوں نے نہیں بتانی، انصار بتائیں گے. انصار نے نہیں بتانی، مہاجرین بتائیں گے. اچھا یہ ابو بکر نے نہیں بتانی، عمر بتائیں گے. عمر نے بتانی، علی بتائیں گے. علی نے بتانی، عثمان بتائیں گے. اور انہوں نے بتانی ہے، معاویہ نے نہیں بتانی. معاویہ نے بتانی ابو سفیان. نہیں، کوئی استثناء نہیں کیا. آپ نے کوئی فرق نہیں کیا، سب کے سب تمام صحابہ. اس لیے میں نے تمام قرآن کہہ رہے وہ کلن تمام اللہ کے رسول کے سامنے 1.5 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے. حضور نے کوئی فرق نہیں کیا. اس کا معنی کیا ہے؟ حضور نے ان سارے کے ساروں کو دین کی ان باتوں پر گواہ بنایا. گواہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے. کیوں جی؟ 3 ہی باتیں ہو سکتی ہیں. اصول کی زبان میں اس کو کہتے ہیں صبر و تقسیم. 3 باتیں ہو سکتی ہیں، چوتھی کوئی نہیں ہے. پہلی بات کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ کے رسول کو علم ہی نہیں تھا. ایسی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں. ایسی بات کس نے مان لی؟ وہ تو گیا نا کفر میں، تو وہ تو اس بحث کو ہی چھوڑ دے. چل بھائی، تمہارا یہ قصہ ہی نہیں ہے صحابہ پہ بات کرنے کا، جاؤ اپنا منہ کفر کے سے کالا کرو. تو ایک تو آپشن یہ ہے، کیونکہ گواہی میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا علم ہوتا ہے، چیک کرنا ہے علم ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ چیک کرنا ہوتا ہے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ. تو اچھا پہلی بات، حضور نے ان کو گواہ بنایا دین کے اوپر. حضور کو علم تھا یا نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو تمہاری کہانی ختم، چیپٹر کلوز. اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علم نہیں تھا. دوسری بات، اللہ کے رسول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امر واقعہ کے خلاف کہہ رہے تھے، یعنی جھوٹ بول رہے تھے. یہ ہو سکتا ہے بھئی؟ پھر بھی اسلام گیا، چل تیرا چیپٹر کلوز، اس بحث سے تم خارج. تو یہ دونوں باتیں تو نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ کو علم نہیں تھا تو آپ نے ان کو کہہ دیا کہ جاؤ تم میری باتیں پہنچاؤ. یا یہ بھی نہیں تھا کہ وہ سارے، یا ان میں سے کچھ، یا ان میں سے مستثنا کر کے چند ایک جھوٹ بولنے والے تھے، بددیانتی کرنے والے تھے، اور دین میں قابل اعتماد نہیں تھے، اور اللہ کے رسول نے وہاں پہ جھوٹی بات کہہ دی کہ ہاں یہ قابل اعتماد ہیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر تیسری بات، اور ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ تمام صحابہ قابل اعتماد ہیں. کیا رہ جاتی ہے؟ تمام صحابہ. چوتھی ہے تو آپ بتا دیں. یہاں تو اللہ کے رسول کو علم نہیں ہے، جھوٹ بولا نہیں، سچائی سچوں کا امام ہے وہ. پھر ایک ہی بات ہے، سب صحابہ کو بغیر استثناء کے کہا یہ دین جاؤ اور آگے پہنچا دو. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی صبح تک دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے 1.5 لاکھ صحابہ کے سامنے دین کی اساسیات کو، دین کے اصول و کلیات کو بیان کرنے کے بعد یہ کہا مجھے تم سب پہ اعتماد ہے، جاؤ دنیا کو وہ پیغام پہنچا دو جو میں نے تمہیں بتایا ہے. جس کے اوپر اللہ کے رسول اعتماد کر لیں، میں اور آپ اس پر سوال اٹھانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول نے اعتماد کیا. یہ تو اللہ کے رسول نے کیا، اللہ نے بھی اعتماد کیا. ایک شخص کا ذکر ہوا، مر گیا. صحابہ نے کہا بہت نیک شخص تھا، اللہ والا تھا، مخلص تھا. حضور نے فرمایا وجبت. ایک اور شخص کا ذکر ہوا، مر گیا. کہا جی یہ تو بڑا گناہگار تھا، یہ تو اچھا شخص نہیں تھا. حضور نے فرمایا وجبت. صحابہ نے کہا یہ کیا؟ فرمایا جو پہلا تھا تم نے گواہی دی، اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا. دوسرے کے بارے میں تم نے گواہی دی، اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا. فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض. میرے صحابہ تم اللہ کے زمین کے اندر گواہ ہو. جن کو اللہ گواہ بنائے ان پر اعتماد نہ کرنا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کے معتمد ہیں، جو رسول اللہ کے معتمد ہیں، وہ ہمارے بھی معتمد. تو ہمارا ان سے تعلق کی جو تیسری بنیاد قائم ہوئی وہ کیا ہوئی؟ تمام صحابہ.
الصحابۃ کل معدول. محدثین نے انہی احادیث سے اور ان واقعات سے اور رسول اللہ کے بیانات سے یہ اصول وضع کر لیا. دین آگے نقل کرنے میں سارے صحابہ قابل اعتماد ہیں. معصوم نہیں ہے صحابہ، غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ جو بھی ہے وہ ہوتا رہے گا. انسان ہے، بشر ہے، معصوم نہیں ہے. لیکن دین آگے پہنچانے میں اللہ نے ان کو غلطی سے بچا لیا ہوا ہے. صحابہ سے ہمارے تعلق کی جو چوتھی بنیاد ہے وہ کیا ہے کہ صحابہ کے درجات مختلف ہیں، لیکن اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لی تم راہ ہدایت پہ پہنچ گئے. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. چوتھی بنیاد یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ میں درجات ہیں. ٹھیک ہے، ایمان کے درجات ہیں، کوئی بڑے درجے پہ، کوئی پھر اس سابقون اولون ہیں، پھر بعد میں آنے والے ہیں، لاحقین ہیں. یہ درجات میں کمی بیشی ہے، جنت میں بھی درجات میں کمی بیشی ہے. لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے حضور کے کہے ہوئے کے مطابق کہ جس کے راستے کو بھی پکڑ لیا یہ راہ نجات ہے، یہ خیر کا راستہ ہے. اور ہمارے ان کے ساتھ تعلق کی جو پانچویں بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ ہم صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو برائی سے آلودہ نہیں کرتے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کے بارے میں جو ہمارا ایمان ہے اس کو بیان کیا اپنے عقیدے کے وہ خوبصورت متن میں، جس میں اہل سنت کے پورے متن کا عقیدے کا نچوڑ آ گیا ہے کہ نحب اصحاب رسول اللہ ولا نفرط فی احد منہم ولا نتبرأ من احد منہم وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ. ہم اس سے بھی نفرت کرتے ہیں جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے، اور صحابہ کا تذکرہ خیر کے لفظوں کے ساتھ نہیں کرتا، کیونکہ جو صحابہ کا تذکرہ خیر کے لفظوں سے نہیں کرتا حضور نے فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو یہ ہماری 5 بنیادیں ہیں. ایک بنیاد یہ ہم صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں، برائی کے ساتھ نہیں کرتے، کیونکہ برائی کے ساتھ ذکر کرنے سے یہ سلسلہ ٹوٹتا ہے. کسی آدمی کا باپ جو ہے اس میں کوتاہی ہوگی، غلطی ہوگی، خامی ہوگی، یہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن بیٹا کبھی یہ نہیں کہتا یہ میرا باپ نہیں ہے. جب یہ کہے گا تو پھر یہ بھی گیا اور وہ بھی گیا، سلسلہ ٹوٹ گیا اور ختم ہو گیا. 5 بنیادیں پہلی، اور یہ جو 5 بنیادیں کیا ہیں؟ ہم ان کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں خیر سے کرتے ہیں، صحابہ پہ سب و شتم نہیں کرتے، تبرہ نہیں کرتے، اور ان کی غلطیوں پر بات نہیں کرتے. دوسری بات کیا ہے کہ ہم صحابہ کے درجات کے قائل ہیں، ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، لیکن ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لی نجات اور خیر کا راستہ مل گیا. صحابہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد کیا ہے کہ تمام صحابہ قابل اعتماد ہیں. چوتھی بنیاد کیا ہے؟ تمام صحابہ جنتی ہیں. اور 5ویں بنیاد کیا ہے؟ تمام صحابہ کے لیے جو ہے وہ ان سے محبت اور ان کے لیے دعا کرنا واجب ہے. اللہ ہمیں اس ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اسلام کے اس خوبصورت سلسلے سے جوڑ کے استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صمیم قلب سے دعا مانگے، اللہ ہمیں ایمان کا نور عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کی آلائشوں کو ختم فرما دے. اے اللہ ہمارے سینوں کی قدورتوں کا خاتمہ فرما، سیاہیوں کا خاتمہ فرما. اے اللہ ہمیں کفر سے، نفاق سے، ریا سے، حسد سے، بغض سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیمار دلوں کو روشن دلوں میں تبدیل فرما دے. اے اللہ ہمارے تاریک سینوں کو روشن سینوں میں تبدیل فرما دے. اے اللہ ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں اسلام اور ایمان پہ چلنے والا بنا. اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے. اے اللہ اس ملک پہ خصوصی رحم فرما دے. اے اللہ مشکلیں آئیں اور بڑھتی چلی گئیں. اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے. اے اللہ یہ ایمان سے دوریوں کا نتیجہ ہے. ہمیں اس کا اعتراف ہے اللہ تو ہماری
ہمیں ان آزمائشوں اور ان تکلیفوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اسلام کی مضبوطی عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما، اے اللہ یہاں سیاسی انتشار کا خاتمہ فرما، اے اللہ یہاں تہذیبی اور معاشرتی انتشار کا خاتمہ فرما، اے اللہ یہاں مسلکی اور مذہبی انتشار کا خاتمہ فرما، اے اللہ مسلمانوں کو ایک رنگ میں، سنت کے رنگ میں جماعت فرما دے، اے اللہ ہمیں صحابہ کے منہج پہ قائم فرما دے، اے اللہ ہمیں اس صافی اور اخلاص والا جو سلسلہ اسلام ہے اللہ ہمیں اس سے وابستہ فرما دے، اے اللہ ہمیں حضور کے منہج پہ چلنے والا بنا، اے اللہ ہمیں خالص صراط مستقیم عطا فرما، صحابہ والا صراط مستقیم عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ جو مالی خساروں میں ان کی مدد فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ اولادوں کو نیک صالح بنا دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے لیے آسانیاں بنا دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما دے، اے اللہ یہ بھائی انہوں نے کہا میرے والد کا جگر کا آپریشن ہے، اور یہ بھی، اور جن ساتھیوں نے اور کہا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کہا، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، اے اللہ ہم کہ اور میں اور ہم کچھ بھی نہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ہماری التجاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم تیری توحید کو ماننے والے اور تیرے پیغمبر کی ختم نبوت کو ماننے والے، اور اے اللہ تیرے پیغمبر کے اس خوبصورت صحابہ کے سلسلے سے وفا کا تعلق قائم کرنے والے، اللہ اس وسیلے سے ہمارے ایمان کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہماری مشکلات دور فرما دے، اے اللہ اس ملک پہ خصوصی رحم فرما دے، اے اللہ اس کے مد اور سا میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ مشکلات کے اس دور کا خاتمہ فرما، اے اللہ ظلم اور سرکشی کے دور کا خاتمہ فرما، اے اللہ کفر اور نفاق کے دور کا خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان عطا فرما دے، اصلاح عطا فرما دے، خیر و برکت عطا فرما دے، پوری امت کی اصلاح فرما دے، اے اللہ مظلوم جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ سب کی مدد فرما، ہمیں استقامت عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.